لیکن یہ ایسے میں رانا صاحب، یہ مولانا صاحب کو کیا ہوا؟ مولانا یعنی پی ٹی آئی کا کہ احتجاج میں جان پڑ جاتی اگر کبھی کسی احتجاج میں یہ ہوتا، ایک پریس کانفرنس ہوتی اس میں مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوتے، حافظ صاحب بھی ہوتے، جماعت اسلامی والے، یہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہوتے، اور وہ کہتے ہیں نا مشترکہ جلسہ ہوگا ہمارا، لیکن انہوں نے تو بالکل ابہام بھی نہیں رکھا، منع ہی کر دیا، حالانکہ وہ بھی حکومت سے نالا ہیں، وہ بھی سسٹم سے نالا ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کو راضی نہیں ہے. کیوں؟ شاید حالات کا جبر پی ٹی آئی کے جو ماضی کا رویہ ہے مولانا فضل الرحمان کو بھی دور ہٹا رہا ہے. اور آج اچک زئی صاحب ان کے ترجمان نے آج وہاں بتایا، جب وہ جلسہ کرنے خود ہی پہنچ گئے تھے، کہ وہ پی ٹی آئی کی قیادت کو فون کرتے رہے صبح جب یہ اطلاع آئی، تو کسی نے ان کا فون نہیں اٹھایا. انہوں نے غصے کا اظہار اس طرح نہیں کیا. تب قیادت خود کسی کو فون کری ہوگی کہ بھائی جان ہمیں تو بتاؤ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ شعیب شاہین صاحب لائیو تھے ٹی وی چینل میں، کہہ رہے تھے مجھے نہیں پتا، انہوں نے کہا ہائی کورٹ میں درخواست تو میری تھی، ہائی کورٹ میں درخواست تو میری تھی جلسے کی، مجھ سے پوچھے بغیر کر لیا. تو مولانا فضل الرحمان کی تو عزت بچ گئی. یہ جو مٹی میں رولی ہے ان کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان تو یہی تو کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ ماضی کے بڑے تلخ تجربے ہیں، اس لیے میں کسی تعداد میں اس طرح نہیں جاؤں گا، کہ مطلب یوز ہی کر لیا گیا نا آج پھر کہ جی ہم ہی بڑی طاقت ہے اور ہم اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے. دوسری بات جو ہم سارے اس کوسچن کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو کل دوپہر کو یہ اب ہم عمران خان صاحب کی زبانی سن لیں گے، کیونکہ کل 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اور جرنلسٹ براہ راست ان سے پوچھ لیں گے کہ جناب آپ سے کوئی خفیہ ملا تھا، آپ کو میسج، آپ صبح صبح اٹھ کے تیار کیسے تھے ملنے کے لیے، کیا کھلایا پلایا آپ نے اپنے مہمان کو جس کو آنے نہیں دیتے تھے. یہ چیزیں آئیں گی نا، تو وہ کون سے جبر تھے جس پہ خان صاحب نے یہ فیصلہ لیا، اور اس کو وہ پوری پارٹی کہہ رہی ہے کہ خان صاحب نے، ظاہرہ خان صاحب کے علاوہ تو کسی کا فیصلہ ہو نہیں سکتا. لیکن میں پھر کہوں گا کہ خان صاحب نے جب یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پوری پارٹی کے لیے سیاسی فیصلہ کر لیں، ان کے ووٹ بینک کو کچھ نہیں ہوگا. جو بات فوج کہہ رہی ہے، اور وہ فوج اس بات سے ابھی 7 مئی سے پیچھے نہیں ہٹی ہے کہ آپ نے 9 مئی پہ معافی مانگنی ہے، اور صدق کے دل سے مانگنی ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی بات آپ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہم اور آپ آئین اور قانون ڈھونڈ رہے ہیں نا، یہ میرے اور آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، پنجابی کا دا تے انگریزی دا دی، جتھے لگتا ہے اتھے لا. پی ٹی آئی پہ صرف یہی لا لگ رہا ہے، اور اس ملک پہ بھی یہی لگ رہا ہے. کوئی آپ کو نظر آ رہی ہے بات؟ وہ اسٹیٹ کھلی بات کر گئی آ کے کہ جی آپ کو یہ کام کرنا ہے، آپ نہیں کر رہے، آپ کو جلسے کی اجازت نہیں مل رہی. آپ 8 ستمبر اور پہ جب بھی تک یہی نہیں ہیں، کریں اور گے ہم تب بھی تک یہی ہیں. جلسہ بھی نہیں کیا ہوگا، کریں گے پھر ہم ایسے اور آپ؟ آگے پیچھے چلتا رہے گا، نہیں ہوگا. اسٹریٹ پاور نہیں کر پائے گی پی ٹی آئی. اس طرح ہی چلنا ہے. مظہر صاحب، یہ آئی ایگری، ویسے گھوم پھر کے ہر بات 9 مئی پر ہی آتی ہے، چونکہ وہ بھی جو پی ٹی آئی کے جو دوست ہمارے پروگرام کے کہتے ہیں، یا جو اطہر صاحب بھی جو بات کہہ رہے تھے کہ یار ان کو کرنے دیا، ان کو کرنے دیا، تو وہاں سے جواب یہی آتا ہے نا، جو نون لیگ کے لوگ بھی کہتے ہیں کبھی وہ، کہ جناب بھائی آپ کے ساتھ ایک چیز الگ جڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے 9 مئی. وہ جو کینسل کیا ہے اجازت نامہ کل، اس میں لکھا ہے کہ بھائی آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ہنگامہ آرائی کرتے ہیں. اب یہ 9 مئی سے پی ٹی آئی جب تک پیچھا نہیں چھڑاتی، آپ کو بظاہر نہیں لگتا کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہونا ہے؟ یہ نہ اگلا جا رہا ہے نہ نگلا جا رہا ہے، اس کو ایک طرف کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کو، ورنہ پھنسے رہیں گے وہ. دیکھیں وسیم، ابھی آپ نے شروع میں جب اطہر سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ جی دھرنے کا بھی، لانگ مارچ کا بھی، اس میں کیا تھا؟ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ خود عمران خان صاحب نے جب پہلے لانگ مارچ کی کال دی تو اس کے بعد ان کا اپنا بیان تھا کہ جتنی توقع تھی اتنے لوگ نہیں آئے. پھر انہوں نے دوسرے دھرنے کی جب کال دی تو انہوں نے باقاعدہ اسے دھرنا کہا، اور یہ بات کہی کہ لوگ اپنا ساز و سامان لے کر آئیں، لیکن پھر وہ ایک رات میں ہی کالڈ آف ہو گیا. پھر انہوں نے یہ کی کہ ہم گرفتاریاں دیں گے، وہ 2 دن میں فضل آؤٹ ہو گئی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی پولیٹیکل اسٹریٹجی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی، اور اسی وجہ سے ان کو یہ نقصان ہو رہا ہے. ایک چیز ان کا جو ڈسٹرسٹ ہے، یعنی دوسری جماعتوں کا، آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ وہ اتحادی رہے ہیں 2008 سے 2013 تک، لیکن جماعت اسلامی ریلکٹنٹ ہے ان کے ساتھ اتحاد میں جانے پہ. چلیں جے یو آئی کے ساتھ تو ان کی ایک ہارڈ وہ رہی ہے، لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ رہی ہے، لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ تو ان کی بڑی اچھی ریلیشن شپ رہی ہے. اس کے باوجود بھی جماعت اسلامی تحریک انصاف کے ساتھ آخر کیوں نہیں جانے کو تیار موومنٹ میں؟ یہ تحریک انصاف کے لیے سوچنے کا مقام ہے. اور اس لیک آف پالیسی کی وجہ سے آپ کو پی ٹی آئی کے حالات بھی کچھ مستقبل قریب میں 6-8 ماہ میں تبدیل ہوتے نظر نہیں آتے؟ دیکھیں 9 مئی کا، وسیم میں یہ پچھلے 3-4 دن سے کہہ رہا ہوں، 9 مئی کا ڈراپ سین کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، یہ ڈٹرمنٹ کرے گا فیوچر پولیٹیکل ڈائنامکس آف تحریک انصاف. یہ ڈٹرمنٹ کرے گا کہ پاکستان کا فیوچر پولیٹیکل ڈسکورس کیا ہوگا. تو 9 مئی کے ڈراپ سین کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، وہ چاہے کسی کے حق میں آئے، کسی کے خلاف آئے،
لیکن اس کے بعد ہی پاکستان کی پولیٹیکل جو ڈائنامکس ہیں اس کے وہ آپ کو سمت کا تبدیل تعین ہوتی نظر آئیں گی. کاظمی صاحب آئی تھنک اس سے تو کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا جو مدر صاحب کہہ رہے ہیں. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دی پروبیبلٹیز. کیا کبھی امکان اس بات کا نہیں ہے کہ وہ تو ڈراپ سنگھ کی بات کر رہے ہیں, ابھی اس کا کلائمیکس آنا ہے اور وہ پی ٹی آئی کے ہر اعتبار سے خلاف ہی جانا ہے, اس بات کا زیادہ امکان نہیں ہے آج کی تاریخ میں کاظمی صاحب آپ کے خیال میں, یا نہیں؟ دیکھیں عدالتوں کے اندر تو اس کا بہت بری طریقے سے ڈراپ سین ہو رہا ہے. آج عالیہ حمزہ ملک جن کو اتنے 15 ماہ سے تقریباً یا 13 ماہ سے رکھا ہوا تھا جیل میں, آج ان کو گجرانوالہ کی عدالت نے 9 مئی کے کیس میں بری کر دیا. 2 جو وعدہ معاف گواہ تھے, ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق عباسی صاحب اور دوسرے ان کے ایک ایم پی اے تھے عمر تنویر بٹ صاحب, جن کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے 164 کا بیان دیا اور وعدہ معاف گواہ بن گئے. آج انہوں نے عدالت میں پیش ہو کے درخواست جمع کروائی اور بیان حلفی جمع کروایا کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی اور عمران خان صاحب نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. تو وہ جو ڈراپ سین ہونا تھا نا, وہ اگر ہو جاتا 2-3 مہینے کے اندر, 4 مہینے کے اندر, تو وہ اس وقت ہو سکتا تھا. اب اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ایسی چیز ہوگی. جب عدالتوں میں اتنے معاملات چل چکے ہیں, ان کے لوگوں کو ضمانتیں بھی مل گئی, کسی قسم کے شواہد حکومت پیش کرنے میں ناکام رہی ہے, کوئی ایویڈنس نہیں دے سکی, کوئی کنوکشن صحیح معنی خیز کنوکشن نہیں کروا سکے 1 سال کے اندر, تو اب مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف اس کے اوپر پیچھے جائے گی. ان کو تو ایک طرح سے بوسٹ ملا ہے کہ دیکھیں ان کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے خلاف, اسی لیے تو وہ بار بار CCTV فوٹیجز کی بات کرتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ 9 مئی جو ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہوگا تو ہماری سیاست آگے بڑھے گی. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت سارے معاملات کی طرح یہ معاملہ بیچ میں ہی اٹکا رہے گا اور چیزیں یا تو آگے نکل جائیں گی یا پیچھے آ جائیں گی, پر اس کا کوئی حتمی فیصلہ ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. فائنل ورڈ رانا صاحب, آپ کے خیال میں بھی 9 مئی وقت کے ساتھ فزل آؤٹ ہو جائے گا, یا ارریلیونٹ یا لیس ریلیونٹ ہو جائے گا اور چیزیں آگے بڑھ جائیں گی, یا نہیں اس پہ ایک معاملہ کسی نہج تک پہنچے گا اور پھر وہی نہج تعین کرے گی کہ معاملہ کس سمجھانا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ہم بڑی برطانیہ اور امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں, وہاں ٹویٹس پہ 10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں. یہاں ویڈیو پہ کوئی نہیں پوچھ رہا. عالیہ حمزہ ملک کا نام لے کے کہتا ہوں کہ کیا بیان دے کے گئی تھی کہ ریڈ لائن کراس کیا اور ہم نے کنٹونمنٹ کراس کر لی ہیں. ابھی یہاں پہ ثبوت ڈھونڈ رہی ہے ہماری عدلیہ, اس لیے تو نیچے سے ٹاپ میں آ رہی ہے نا ہر چیز کے اندر. 27 لاکھ مقدمات ایسے نہیں چل رہے کہ یہ پی ٹی آئی کے مقدمات نمٹا رہی ہے. تو ڈراپ سین آنا ہے, کلائمیکس ہوگا اور جنرل فیض حمید کے ساتھ ہوگا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اور وہ لمبا نہیں چلے گا. اچھا, کیونکہ اس کے اوپر کوئی سپریم کورٹ کا سٹے نہیں ہے. وہاں ایک ریٹائرڈ جرنیل کو لیا ہے, ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کو لیا گیا ہے جو ملٹری کورٹ میں چل رہا ہے, اور وہ باقی جگہ تو سپریم کورٹ کا سٹے ہے نا 80-90 بندوں کے اوپر. کبھی کوئی سٹے لے لیتا ہے, کبھی کوئی فیصلہ آ جاتا ہے, کوئی اس کے اوپر سٹے لے لیتا ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اور ہماری ریاست کو, ہمارے سیاستدانوں کو, سب کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے کہ راستہ بنائیں, کیونکہ پھنس پاکستان کی عوام گئی ہے اور پاکستان بحیثیت ملک پھنس گیا ہے اور ہم مذاق بن گئے ہوئے ہیں کہ راستہ بنانا پڑے گا آپ کو, کسی نہ کسی سچویشن میں تو بننا ہے, چاہے وہ سزاؤں کی صورت میں, اس کے بعد نئی قیادت کی صورت میں ہو, یا موجودہ قیادت. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ راستہ نکلے گا اور جلدی نکالنا پڑے گا. ان کے پاس محمود خان اچکزئی کی صورت میں ان کے پاس ایک بڑا راستہ موجود ہے جو سب سے بات کر سکتے ہیں.